बुलेटिन में खुश आमदीद। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। आर्मी एक्ट के तहत की गई फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सज़ा का इत्तलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ। फैसले के खिलाफ उन्हें मुताल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने समेत 4 इल्जामात साबित। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। सजा का बाज़ाब्ता निफाज 11 दिसंबर 2025 को किया गया। ISPR के मुताबिक मुलजिम पर 4 संगीन इल्जामात पर ट्रायल किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी रियासत की सलामती के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुँचाने के इल्जामात साबित हुए। सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्विस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की। मुलजिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का पूरा हक दिया गया। सजा याफ्ता मुजरिम को मुताल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ। फौजी अदालत में कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले पर जमीन तंग कर दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान को पैगाम चला गया है, कोई कानून से बालातर और पाकिस्तान से बड़ा नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं फैज हमीद को सियासत और बगावत की सजा मिली है। क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। 9 मई को सहूलतकारी फराहम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सजा और जजा का जो हिसाब किताब है उससे कोई बालातर नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है। जो इस इंसान ने किया सियासी पार्टी के साथ मिलकर बारी मचाई पाकिस्तान के अंदर जो गद्दारी की इस आदमी ने, ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अगर एक फौजी एक जनरल, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, अगर उसके साथ सजा और जजा का निजाम पाकिस्तान में लागू हो गया है तो फिर तो बात खत्म हो गई। 9 मई इसमें आया नहीं है। 9 मई आएगा। एक्चुअली PTI के लोग जिनके साथ मिलकर 9 मई किया गया उन सबका भी इंतसाब अभी होना है। ये 9 मई के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या बानी नहीं है। इसके अंदर और बहुत सारे लोग फैसिलिटेटर्स जो समझ रहे हैं कि हम साइड पर हो गए, जिन्होंने 9 मई को फैसिलिटेट किया और ऐसे जितने भी इक़दाम को किया है उन सब का रेडियस बड़ा होगा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है और ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है। पहला हिस्टोरिकल केस था जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। जो पाकिस्तान के साथ दुश्मन से मिलकर कोई काम करेगा उसके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल एडवाइज़र बन गए थे। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। उनके खिलाफ मज़ीद तहकीकात भी होंगी। 9 मई केस में भी मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। क्योंकि वो एक सियासी मुशीर भी थे PTI के, तो ये तो ताने बाने बानी पीटे से बिल्कुल मिलते हैं। वो PTI के एडवाइजर रहे। 9 मई हो, बाकी इंतशार के मामलात हो, एजिटेशन हो स्टेट के खिलाफ, साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। जो रॉन्ग डूइंग उन्होंने की है वो भी साबित हो चुका। तमाम चीजों को देखा गया है। गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। उसके बाद ये एक बहुत इंसाफ और रूल ऑफ लॉ पे मबनी मैं समझता हूँ कि एक फैसला आया। ये अभी पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी और मजीद भी मामला आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए फौज के अंदर जो एक मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का, उसके तहत जो इन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया, ये जो फैसला आया है ये एक तारीखी फैसला है और ये हक सच की फतह का दिन है। कौम बरसों फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें माफ़ करे, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम मजबूत है। फैज़ हमीद ने अपने इख्तियारात का जिस तरह इस्तेमाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे खिलाफ जाली मुकदमा मनाने में भी फैज़ हमीद मुलव्विस थे। बात को
جو ہے وہ تقویت دیتی ہے کہ فوج میں جو ہے وہ ایک احتساب کا اور ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ فیض حمید صاحب جو ہے وہ اپنی سرکاری اور عسکری حیثیت کو جس طرح سے استعمال کرتے تھے اس کی شاید ان سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے خلاف جو مقدمہ ہوا اس مقدمے میں بھی فیض حمید صاحب جو ہے یہ براہ راست جو ہے وہ انوالو تھے، اور اسی طرح سے ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی فیض حمید صاحب جو ہے وہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ انوالو تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ خیبر پختونخوا کو فیض حمید کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ ہمارا صوبہ فیض حمید کی چائے کی پیالی کی وجہ سے متاثر ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایسی مخلوق نہیں جسے سزا نہیں ہو سکتی، بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور رکھا جانا چاہیے۔ پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا کوئی فیصلہ کرے۔ تو فیض حمید صاحب کی وجہ سے ان کی ایک چائے کی پیالی کی وجہ سے سفر ہوا۔ سرینا کی ایک چائے کی پیالی جس میں ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا گیا، ہتھیار اٹھا لیے، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ چائے کی پیالی تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑی اور پڑ رہی ہے۔ پاکستان کے ہر طبقے فکر کے لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پھر کورٹ مارشل بھی ہو سکتے ہیں، سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست پہ مثبت اثر ہوگا اور وہ فیوچر میں بلاک کریں گے کہ آپ ایسے چیزیں نہ کریں جس پہ کل آپ کو سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ریاست اور پھر اس کے بعد سیاست ہونی چاہیے۔ پانی کوئی اوپر سے اتری کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کو سزا نہیں ہو سکتی، اس کو کیوں سزا نہیں ہوگی؟ ہمارا صوبہ جو ہے اڈیالہ سے چل رہا ہوتا ہے اور بیٹھ کے دھرنے دے رہے ہیں، سیکٹریز یہاں پر پریشان ہیں، افسر یہاں پہ پریشان ہیں۔ تو میری تو یہ تجویز ہوگی کہ آپ ان بانی چیئرمین کو، اس قیدی کو کسی اور جیل شفٹ کر دیں، کیونکہ روز اسلام آباد بند ہوتا ہے، روز پنڈی بند ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے اسکولوں کی ٹائمنگ پہ روڈز بند ہیں، سارا ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے۔ میں پنجاب حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس قیدی کو ایسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے جہاں پر جو ہے وہ خود بھی سیف ہوں اور ان سے ملاقات کرنے میں جو بھی۔ ماہرین قانون کہتے ہیں فیض حمید کی سزا کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ یہ ایک تاریخی کیس تھا جو بالکل درست انداز میں منطقی انجام تک پہنچا۔ اس فیصلے نے پاکستان میں سزا اور جزا کے نظام کی بنیاد ڈال دی ہے۔ بڑے سیریس جو ان کے اوپر چارجز تھے، ان چارجز کے اوپر ایک فیصلہ آیا تو یہ شو کرتا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف یہ فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ جو وکٹمز تھے ان کے مس یوز آف پاور کے، جوڈیشری میں دیکھیں تو ججز کی شکایتیں رہیں، تو بزنس مینوں کی شکایتیں رہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جس طرح کی ہم باتیں سنتے آئے، تو بہت ضروری تھا کہ ایسے شخص کے خلاف فیصلہ آئے۔ جو چارجز تھے وہ 4 طرح کے چارجز تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وائلیشن آف سیکرٹ ایکٹ ہے، پھر مس یوز آف اتھارٹی۔ ان الزامات کی بنیاد پہ ٹرائل ہوا جس کی بنیاد پہ آج انہیں سزا دی گئی۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کسی بڑے کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اور بعض ادارے اپنے لوگوں کو بچاتے پھرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ ٹوٹلی غلط ثابت ہوئی۔ پاکستان کی ہسٹری میں بڑی سزا ہوئی ہے، یعنی ایک حوالے سے فل ڈوز دے دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سینئر آفیسر ہے تو وہ قانون سے بالاتر ہے، کوئی جونیئر ہے تو وہ صرف وہی قانون کا پابند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیصلے کو اگر ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہوئی تو یہ بہت خوش آئند ہے۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اشخاباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے صدر کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اشخاباد میں ہونے والے بین الاقوامی فورم امن اور اعتماد میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم فورم میں شرکت کرنے والے دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے قریب داغل ناکے پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ جیل کی جانب جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل کے قریب پہنچے ہیں۔ بابر ملک مزید بتائیں گے۔ جی بابر۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آج 10ویں بار اڈیالہ جیل کے قریب پہنچے ہیں۔ داغل ناکے پر انہیں داغل ناکے سے آگے جانے سے روک دیا اور اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گاڑی سے اتر کر نیچے پولیس آفیسر اعزاز کے پاس آئے جہاں پہ بیریئر لگے ہوئے تھے اور پولیس کھڑی تھی، ان کو جیل کی جانب جانے سے روکا اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے مکالمہ کیا گیا ہے کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور غیر قانونی غیر آئینی حکم مان رہے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں اور انسانیت سوچ سلوک کیا گیا۔ پرسوں رات کو بھی یہ بات چیت کرنے کے بعد
انہیں نہیں جانے دیا گیا اور وہ جا کے اس زیر تعمیر پلازا کے ایک آفس میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کا بھی امکان ہے. جی بہت شکریہ بابر. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی نے عدم پیشی پر علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. 20 لاکھ روپے کے مچلکے ضبط کرنے کے ساتھ توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے مقدمے کی سماعت کی. عدالت نے علیمہ خانم اور وکلاء کی عدم حاضری پر اظہار برہمی کیا. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے ملزمہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے، ضمانتی مچلکے منسوخ کرنے اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی. عدالت نے مسلسل عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر علیمہ خانم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. 2 ضامنوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا. اس دوران علیمہ خانم پیش ہو گئی، لیکن عدالت نے احکامات برقرار رکھتے ہوئے سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے. ایم این ایز نے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے نہیں آتے. پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے کہا گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی اور اسے بغیر پلاننگ دھرنا قرار دیا. ذرائع کے مطابق راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی. چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا. متنازع ٹویٹ کیس سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کے ٹرائل رکوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کا فیصلہ آنے تک ٹرائل کورٹ کارروائی آگے نہ بڑھائے. عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی اپیل پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دیتی. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا کردار بھی بہت اچھا نہیں رہا. دونوں وکلاء آئے لیکن ٹرائل میں احتجاج بھی کرتے رہے. کسی صورت ماتحت عدلیہ کے ججز کو بے توقیر نہیں ہونے دیں گے. لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے عادل راجہ کو جھوٹا قرار دیا. عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو جھوٹ، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا. 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا. عادل راجہ جھوٹا قرار، ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم. لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں عادل راجہ کے الزامات کو مکمل جھوٹ اور بہتان قرار دیا گیا. 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. عدالت نے 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے کا حکم دیا. تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی. فیصلے میں کہا گیا کہ عادل راجہ کے جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد، بغیر ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے. لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند کیا ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ کا مقصد کردار کشی کرنا تھا. الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج سے متعلق بیانیے جھوٹے تھے. لندن ہائی کورٹ نے جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے بھی سخت ہدایات جاری کی ہیں. متنبع کیا ہے کہ حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی جرمانہ اور جیل ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یورپی یونین کمشنر برائے داخلہ امور اور امیگریشن میگنس برنر سے برسلز میں ملاقات کی ہے، جس دوران غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. یورپی کمشنر نے پاکستان سے یورپ جانے کی غیر قانونی کوششوں میں 47% کمی پر حکومت کو خراج تحسین پیش کیا. یورپی کمشنر نے پاکستانی اقدامات کو مثالی قرار دیا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نارتھ کراچی سیکٹر 5A2 میں ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان شہری کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج. مقدمہ والد کی مدعیت میں خواجہ اجمیر نگری تھانے میں درج کیا گیا. پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل خطا، لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. مقدمے میں ٹینکر ڈرائیور اور مالکان سعید اللہ اور عبداللہ کو نامزد کیا گیا ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق واٹر ٹینکر کا ڈرائیور کم عمر تھا. جاں بحق ہونے والا 17 سال کا عابد رئیس فرسٹ ایئر کا طالب علم اور سرجانی کا رہائشی تھا، جسے موٹر سائیکل پر کالج جانے کے لیے تیز رفتار واٹر ٹینکر نے کچل دیا تھا.
कराची का ट्रैफिक निज़ाम शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इंतजामिया खामोश है। हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग और दीगर इक़दामात के दावे धरे के धरे रह गए। मौत बांटते डंपर्स, ट्रेलर्स और टैंकर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ पीर मोहम्मद शाह गाड़ियों पर सेफ्टी ग्रिल्स लगवाने के अपने 9 माह पुराने दावे पर आज तक अमल ना करवा सके। अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द ग्रोहों की आमाजगाह बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। Today, Afghanistan is once again a safe sanctuary for terrorist groups and proxies, with devastating consequences and mounting security challenges for its immediate neighbors, particularly Pakistan and the region and beyond. Regrettably, instead of seeing the Taliban take concrete, effective and decisive actions against terrorist groups, we saw a steep surge in terrorist attacks against Pakistan, planned, financed and orchestrated using Afghan soil under their watch. Just this year alone, we have lost close to 1,200 lives to terrorism emanating from Afghanistan. And since 2022, more than 214 Afghan terrorists, including suicide bombers, have been neutralized in Pakistan during counterterrorism operations. Unfortunately, initial reservations of the international community gradually proved true. Terrorist entities including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP, ETIM, BLA, and Majid Brigade enjoy safe havens in Afghanistan's territory. Pakistan will take all necessary defensive measures for the protection of its citizens, territory, and sovereignty. अफगान शहरी बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले सकते। तालिबान हुकूमत बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोके। काबुल में उलमाए कराम के इजलास में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के तहत किसी अफगान शहरी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में 2 सफ़ात और 5 निकात पर मुश्तमिल करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी गई। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती आफात से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए मुल्की वसाइल से फौरी इक़दामात किए। बहाली और तामीर नौ के लिए बैरूनी ताउन नागुज़ीर है। मेटा के बाद गूगल ने भी स्मार्ट ग्लासेस AI वर्जन के साथ मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। मोबाइल के बगैर सिर्फ गूगल ग्लासेस पहनकर चैटिंग, सर्चिंग, AI चैट बूट से कॉल समेत दीगर फीचर्स इस्तेमाल हो सकेंगे। ये ग्लासेस 2026 में लॉन्च किए जाएंगे। एक मॉडल बगैर स्क्रीन और दूसरा स्क्रीन के साथ होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यार।